بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، آج جو قصہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں اسے سورہ الانبیاء میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر بابل یا اہواز کے رہنے والے تھے۔ اس زمانے میں وہاں صابیوں کا مذہب رائج تھا جو ستاروں اور دوسرے نورانی پیکروں کی پرستش کرتے تھے۔ دارالسلطنت بابل میں ان کا ایک عالی شان مندر بھی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام علم الہی میں ایام طفلی ہی سے امتوں کے پیشوا مقرر ہو چکے ہیں۔ آپ کو اہل وطن کی بت پرستی سے نفرت ہوئی۔ آپ کا باپ شاہی بت خانے کا دروغہ تھا۔ باپ اور دوسرے اقارب سے ابتدا ہی سے آپ کے مناظرے شروع ہو گئے۔ ایک مرتبہ آپ نے ان سے فرمایا کہ یہ کیسی مورتیں ہیں جن پر تم جمے بیٹھے ہو؟ یہ تو اس قابل نہیں کہ اشرف المخلوق انسان ان کے سامنے سر جھکائے یا سجدہ ریز ہو۔ بت پرستوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے بڑوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ لوگ عاقل اور فراز تھے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ مورتیاں قابل پرستش ہیں، جیسا کہ حق تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے، تمہارے باپ دادا ان بتوں کو لائق عبادت سمجھنے میں سری غلطی میں مبتلا تھے، اور تم بھی ان کی پیروی کر کے راہ صدق سے دور ہو گئے ہو۔ یعنی خود تمہارے بزرگوں ہی کے پاس ان کی معبودیت کی کوئی دلیل نہیں تھی۔ چونکہ ان لوگوں نے ایسی بات کبھی سنی نہ تھی، نہایت حیرت زدہ ہو کر کہنے لگے کہ کیا حقیقت الامر سمجھ کر اس کو ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو یا یوں ہی مذاق و دل لگی کرتے ہو؟ جناب خلیل علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، مذاق و دل لگی نہیں، بلکہ حقیقت حال یہی ہے۔ بتوں کی بجائے رب السماوات والارض قابل پرستش ہے، اور میں اس دعوے پر دلیل رکھتا ہوں، اور تمہاری طرح قرآن تقلید سے تمسک نہیں کرتا۔ غرض آپ نے کچھ ایسا کرنے کا سوچا جس سے ان کے معبودوں کا عاجز و درماندہ ہونا اچھی طرح ان کے دل نشیں ہو جائے۔ جب سب لوگ شہر سے باہر ایک میلے میں چلے گئے جہاں ان کے معبودوں کی پرستش میں ہر سال بہت بڑا جشن ہوا کرتا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ کر پیچھے رہ گئے کہ میلے میں جانے سے میری طبیعت ناساز ہو جائے گی۔ ان کے جانے کے بعد آپ علیہ السلام بت خانے میں گئے اور تمام چھوٹے بتوں کو توڑ ڈالا۔ ایک بت جو کہ سب سے بڑا تھا رہنے دیا اور اس کے گلے میں تبر لٹکا دیا۔ اس سے ایک قسم کا مذاق مقصود تھا کہ سب سے بڑا صحیح و سالم رہا، اور دوسروں کے ٹوٹ جانے سے شبہ ہوتا کہ کہیں اسی نے تو سب کی خبر نہیں لی۔ آخر جب بت شکنی کی تحقیق کریں گے تو سب سے بڑے بت پر بت توڑنے کا شبہ نہ کریں گے، تو ان کی طرف سے ان کے عجز کا بھی اعتراف ہوگا اور بت پرستی کی غلطی پر ایک حجت قائم ہو جائے گی۔ جب لوگ میلے سے واپس آئے اور بتوں کی یہ درگت بنی دیکھی تو کہنے لگے، یہ گستاخی کس ظالم نے کی ہے؟ جیسا کہ سورہ الانبیاء میں ارشاد ہوا۔ اور وہ بولے کہ توڑنے والے کو بلا کر برملا مجمع عام میں اس کا بیان لیا جائے، تاکہ ہر ایک کو معلوم ہو جائے کہ اس کو جو سزا قوم کی طرف سے دی جائے گی وہ واقعی اس کا مستحق تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ مجمع عام میں اہل شرک لاجواب ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عجیب انداز سے بتوں کے عجز اور ان کے پجاریوں کی حماقت کا اظہار فرمایا کہ یہ پتھر جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے اتنا بھی نہیں جانتے کہ ان کو کس نے توڑا۔ یعنی جب قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بتوں کے بارے میں سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا
کہ اس سب سے بڑے بت نے باقی بتوں کی یہ درگت کی ہے، نہیں تو ان سے پوچھ لو اگر وہ بولتے ہیں۔ دراصل جناب خلیل علیہ السلام کا اپنے فعل کو بڑے بت کی طرف منسوب کرنا بڑا مزاحیہ آمیز فکرہ ہے۔ مقصد یہ تھا کہ جو پٹیں اور پٹنے والوں کو بھی نہ بتا سکیں، ان کی پرستش سخت جہالت ہے۔ آخر سوچ بچار کے بعد آپس میں کہنے لگے، تم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دھمکی سننے کے باوجود یوں ہی بے پرواہی سے بت خانہ کھلا چھوڑ کر میلے میں چلے گئے، اور پھر شرمندگی سے کہنے لگے، ابراہیم تم جانتے ہو کہ بت بولا نہیں کرتے۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام نے ان کی خوب خبر لی اور ان کو ملامت کرتے ہوئے فرمایا، افسوس، جب یہ بت ایسے ہی نکارہ اور بے بس ہیں تو تم نے ان کو خدائی کا درجہ کیوں دے رکھا ہے؟ جب بت پرستوں سے کوئی جواب نہ بن پایا تو آپس میں کہنے لگے، اگر تم کو کچھ کرنا ہے تو یہ کام کرو کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا کر اپنے معبودوں کا انتقام لو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو قید کر لیا گیا اور مہینہ بھر تک لکڑیاں جمع کر کے ان کو اونچا طے بطے چنا اور آگ دے دی گئی۔ پھر آپ کو ہاتھ پیر جکڑے ہوئے منجیک میں بٹھا کر زور سے آگ میں چھونک دیا گیا، لیکن وہی آگ جس کو جلانے میں انہوں نے کئی دن لگائے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پڑتے ہی باحکم خدا گلزار بن گئی، اور اس طرح کفار کا مقصد حاصل نہ ہو سکا، بلکہ اس کے برعکس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حقانیت کا درخشاں ثبوت مل گیا۔ لوط علیہ السلام نے قوم کے برخلاف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصدیق کی تھی، اس وجہ سے قوم ان کے بھی مخالف اور درپے تھی۔ چنانچہ بحکم خدا، جیسا کہ اللہ سورہ الانبیاء میں فرماتا ہے، اس لیے ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو ملک شام کی طرف ہجرت فرما ہونے کا حکم دے کر کفار کے شر و ایذا سے بچا لیا۔ یہ وہ سرزمین ہے جس میں دنیاوی خیر و برکت بھی ہے کہ وہاں فواکہ و اسمار با کثرت پیدا ہوتے ہیں، اور دینی بھی کہ اس جگہ انبیاء علیہ السلام با کثرت مابعوث ہوئے اور ان کی شرائع برکت دور دور پھیلی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی خوبصورت اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ خوش رہیے، آباد رہیے۔ اللہ حافظ۔